السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ آباءکم اپنے باپوں کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان اگر استحبوا وہ پسند کریں، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان پر، ومن اور جو کوئی یتولہم دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فاولئک پس یہ ہم یہی الظالمون ظالم ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کان ہے، آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے خامند، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان، و اموال اور مال، اقترفتموہا جس کو تم نے کمایا ہے، و تجارت اور تجارت، تخشون تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے ماند پڑ جانے سے، و مساکن اور گھر، ترضونہا تم ان سے راضی ہو، احبا زیادہ پسندیدہ ہے، الیکم تمہاری طرف، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اور اس کے رسول سے، و جہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اس کے رستے میں، فتربصوا پس تم انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یأتی لے آئے اللہ اللہ بامرہ اپنے حکم کو، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم قوم کو، الفاسقین نافرمانی کرنے والی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تم میں سے، پس وہی ظالموں میں سے ہے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خامند اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جسے تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے کم پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر تم ان سے راضی ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اگر زیادہ پسندیدہ ہیں تمہاری طرف اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پس تم ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سب سے قیمتی اور سب سے اہم قرار دیا کہ اگر تمہارے بہن بھائی، تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و اقارب
ان کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو تمہیں ان سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ دوستی اگر کرنی ہے تو صرف اور صرف ان سے کہ جو ایمان والے ہیں۔ اگر ان کے اندر ایمان نہیں تو وہ تمہارے ولی نہیں بن سکتے۔ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور سرپرست بھی ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو مسلمان ہو جائے اس کے ولی کبھی بھی اس کے والدین نہیں ہو سکتے اگر وہ کافر ہوں، اور اسی طرح کسی مسلمان کا وارث اس کے مرنے کے بعد کافر نہیں ہو سکتا، اور کسی کافر کی وراثت کسی مسلمان کو نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر ایمان نہیں تو پھر یہ رشتے بھی قائم نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے یہ اگر کفر پر ہے نا تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، اور وہ پسند کرتے ہیں کفر کو، تو پھر تمہیں ان سے دوستی نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ باپ سے قیمتی رشتہ اور بھائی سے قیمتی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہوں، ایمان پر ترجیح دیتے ہوں، تو تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی، ترجیح دیتے ہوں۔ اور اگر وہ تمہیں بھی ایمان لانے سے روکتے ہوں پھر تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے۔ وہ پسند کرتے ہوں کفر کو تو تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ جنگ کے میدان میں باپ کافروں کی صفوں میں ہے، باپ بار بار کوشش کر رہا ہے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کی، لیکن بیٹا باپ ہونے کی وجہ سے ان سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ لیکن جب دیکھا بیٹے نے کہ میرا باپ کفر پر اس قدر اڑ چکا ہے کہ اسے اپنے بیٹے کی بھی کسی قسم کی پرواہ نہیں، تو پھر دل میں آیا کہ مجھے سچے دین پر ہوتے ہوئے ایسے باپ کی کیوں پرواہ ہو، بس پھر اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ یہ وہ عظیم صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، کافر تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوستی اور رشتہ اصل ایمان کا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ ظالم ہے۔ ان لوگوں سے دوستی کرنے والا تعلق ایک تو دنیا داری کا تعلق ہے، لین دین کا تعلق ہے، ان کے ساتھ دنیا داری کی ضروریات پوری کرنے کا تعلق ہے، یہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر دلی تعلق مراد ہے کہ آپ کے دل میں ان کی محبت اور دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، خاوند، خاندان اور وہ مال جس کو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے کم پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے زیادہ عزیز ہیں تمہیں، تو پھر تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ عزیز ہے ان ساری چیزوں سے؟ اس کی ایک علامت ہے، مال کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہے، اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، یہ سب محبتیں اپنی جگہ میں، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سب محبتیں اسلام کے تابع ہیں؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہو یا اس کے رسول کا حکم ہو، اور ایک طرف میری خواہش ہو، بچوں کی خواہش ہو، مال کے تقاضے ہوں۔ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ان چیزوں کو ترجیح دے دوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے اوپر غالب نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کی محبت کو ترجیح دے دی۔ ہم کتنے ایسی نافرمانیاں اللہ اور اس کے رسول کی جو صرف اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہم کتنے ایسے غلط کام جو صرف اپنی تجارت کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کتنی ایسی چیزیں صرف اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہوتی۔ تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا ایمان وہ نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی حدیث، معروف حدیث، اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، تیری جان سے بھی زیادہ نہیں، میری جان سے زیادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر پھر ابھی نہیں، پھر سوچا سمجھا، کہا نہیں اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر اب بات بنی ہے، اب تو اصل جگہ پہ آیا۔ تو
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر کہہ دیا کہ تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارت، یہ کسی صورت میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے تم پر بھاری نہ ہو جائے۔ ہم کتنی رسومات اور کتنی خرافات صرف رشتہ داروں کے ڈر سے کرتے ہیں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن واضح ہے۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اس کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے اگر تمہیں یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں فَتَرَبَّصُوا، پس تم ٹھہرے رہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جب تم عینہ بیع کرنی شروع کر دو گے، بیع عینہ، عینہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو ادھار کوئی چیز دی ایک مدت تک کہ اتنی مدت تک مجھے پیسے دینا، وہ وقت آ گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے کہا چلو اس طرح کرو، یہی چیز اب مجھے واپس کر دو کم قیمت پہ، کم قیمت پہ، کم قیمت پہ چیز بھی واپس لے لی اور اس کے اوپر قرض بھی باقی رہ گیا۔ یہ بیع عینہ، یہ ممنوع صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تو اس سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ جب تم یہ بیع کرنی شروع کر دو گے نا اور تم بیلوں کی دموں کو پکڑ دو گے، یعنی کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہو جاؤ گے اور کھیتی تمہیں پسند ہو جائے گی اور جہاد کو تم ترک کر دو گے، پھر اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ جہاد کیے بغیر وہ تم سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ امت مسلمہ جگہ جگہ پر پٹ رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد چھوڑا، ہم نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو کام کافروں نے کرنے تھے۔ یہ کافر اگر مسلمان اپنے اصل مشن پر رہتے تو کافر ان کو کما کر دیتے، وہ جزیہ دیتے، کھیتی باڑیاں وہ کرتے، وہ ہمارے مزارع ہوتے، اور اسی طرح مصنوعات تیار وہ کرتے، وہ ہماری خدمت کرتے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اصل مشن کو چھوڑ دیا۔ خیر، جہاد یہ ایک الگ موضوع ہے جس کو ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ ایک عذاب تو ہمارے اوپر ہے کہ کبھی کسی جگہ مسلمانوں کو تکلیف، کبھی کسی جگہ مسلمانوں کو تکلیف، اور پوری دنیا کے مسلمان ہیں کوفت میں، پٹ رہے ہیں، کراہ رہے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، کیونکہ تم نے جہاد کو ترک کیا، اس لیے تمہارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بھائیو، ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ بنا، دوستی کرنی ہے تو صرف ایمان والے سے، جس کے اندر ایمان نہیں اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ تعلق رکھا جا سکتا ہے، لین دین ہو سکتا ہے، دنیا داری ہو سکتی ہے، مطلب نکالا جا سکتا ہے، لیکن دوستی نہیں۔ دوستی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو پھر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی اور تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔